الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک کہ رزق کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر بندے کا یہی گلا شکوہ ہے کہ رزق کی کمی کا۔ بہت پیاری حدیث پاک کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال غم خاروں کے آقا مدینے والے شہنشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رزق پورا نہیں ہو رہا، یعنی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے 10 گھر کے افراد کما رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی، کھانے والے بھی 10 ہیں اور کمانے والے بھی 10 ہیں، جب کہ مہینے کا آخر آتا ہے پھر وہی حالات ہوتے ہیں کہ پیسہ ایک میں نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے برخلاف آج سے 30-40 سال پہلے زمانے میں دیکھ لیں ایک کمانے والا ہوتا تھا، حالانکہ اس وقت تو بچے بھی زیادہ ہوتے تھے مگر پھر بھی رزق اتنا زیادہ ہوتا تھا، رزق ختم نہیں ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے برخلاف آج ہم دیکھیں تو سب سے پہلے موبائل، بے حیائی، اس طرح کے اتنے کام ملیں گے آپ کو جس کی وجہ سے رزق ہم سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ رزق کی ہم اس طرح ادب و احترام کرتے ہی نہیں ہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ آج آپ کے معاشرے میں سامنے ہے اتنے افراد کماتے ہیں، لاکھوں لاکھ تنخواہ ہے، مگر جب مہینہ گزرتا ہے تو پھر وہی حالات، پھر وہ ادار پکڑ پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری کتابوں کے اندر باتیں آتی ہیں کہ رزق کم کیا ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو اندھیرے میں کھانے سے، دروازے کے درمیان میں بیٹھ کے کھانے سے، آستین کے ساتھ ناک صاف کرنے سے، میت کا قریب بیٹھ کے کھانے سے، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے سے، رات کو جھاڑو دینے سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے رزق کم ہوتا ہے۔ آج جبکہ علم بھی اتنا زیادہ ہے مگر پھر بھی اس کے برخلاف ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے رزق کم ہوتا ہے۔ تو سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اے اللہ کے بندے، اس کا بہت پیارا ایک آسان نسخہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے تم گھر والوں کو سلام کرو۔ آج کل تو سب سے بڑا اسی کا ہی فقدان پایا جاتا ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا، اگر کسی کی بیوی ہے تو اس کو سلام نہیں کرتا کہ یہ کیا سمجھے کہ مجھے سلام کر رہا ہے، اسی کا اس کا فقدان ہے جس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تم مجھ پر درود پاک پڑھو، حالانکہ کتنا پیارا ماشاءاللہ وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہارا رزق زیادہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک مرتبہ کل شریف پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق زیادہ کر دے گا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب وہی صحابی رسول جو چند ماہ پہلے رزق کی کمی کی شکایت کر رہے تھے، 3-4 یا 5-6 ماہ بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیتے ہیں، اس حال میں حاضری دیتے ہیں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا اتنا پیارا وظیفہ تھا
کہ میں نے اس پر عمل کیا، پہلے تو مجھے خود کھانے کو میسر نہیں تھا، وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں اتنا اضافہ کر دیا، اب تو میں اہل علاقہ کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ کتنا پیارا نسخہ رزق کو بڑھانے کے لیے آپ بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر شب و روز درود و سلام پڑھتے رہیں، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں کم و پیش اپنے گھر والوں کو تو سلام کریں، جب سلامتی کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس کا بہت اہم فہم اور سادہ ترجمہ ہے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ایسی جنت تیار کی گئی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات ہیں اس کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، اس میں 2-3 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ فرما کس کو رہا ہے؟ صحابہ کرام کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی سے میں ناراض ہوں، اس کو چھوڑ کے سب سے راضی ہوں۔ فرمایا ان سب سے راضی ہوں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کم و بیش کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، پھر راضی ہونے کے بعد کیا فرماتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام کیا کرے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ آج کل جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، میں دعا کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہمیشہ جو ختم ہو جائے گی، مگر قرآن پاک کا لفظ ہے آبادن آبادا، ایسی ہمیشہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، آبادن آبادا ایسی ہمیشہ جو ازل سے ابد تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آج کل تو ہم تو کامیابی اس کو سمجھتے ہیں جس کے بڑے مکانات ہیں، یا بڑا کاروبار ہے، یا جس کی اچھی اولاد ہے، یا جس نے 3-4 فیکٹریاں ڈال رکھی ہیں، آج ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی وہ ہے جس نے رب اور رسول کو راضی فرما لیا۔ آگے سنیے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم بی بی آمنہ کے لال محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار میرے صحابہ کو کبھی مت نشانہ بنانا، اور میرے جانے کے بعد اگر کوئی ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرے گا، اگر میرے جانے کے بعد کوئی ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب کو ایذا دی۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب میں پکڑتا ہوں پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر تجھے میرے طرف ہی لوٹنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہم کو ملیں گے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کہاں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک واضح حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا میں ان کے دیکھنے والے کو دیکھا، ایسے بندے کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تو آج ہم صحابہ کرام کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو استغفر اللہ معاذ اللہ
ایسے صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے جیسے ہم کسی ایسے بندے کو کہہ رہے ہیں جس کو کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہو. استغفر اللہ. پھر ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ میرے صحابہ, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جو ان کی اقتداء کرے گا فلاح پا جائے گا. حالانکہ یہ 2-3 حدیث پاک سامنے رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اتنی اچھی اور اتنی اہم حدیث پاک ہے جو مستند حدیث پاک ہے, اس میں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی بھی صحابی ہے ان کے متعلق ذرا سا بھی ہم بولنے سے پہلے کوئی 1000 مرتبہ سوچے. حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے, معاذ اللہ ان کو گالی دے رہا ہے, تو تم فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. اس میں یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ فلاں صحابی کو چھوڑ دینا, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. فرمایا کسی صحابی کو بھی اگر تم نے ذرا برابر بھی ایذا دی, تم نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, جب میں پکڑتا ہوں پھر میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں. یہ تو قبر کے اندر پتہ چلے گا, جو آج ہم پتہ اپنا بھی نہیں ہے. گھر میں اتنی عزت ہوتی ہے کہ گھر میں دوسری مرتبہ کوئی سالن نہیں دیتا, اور معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں, ہم صحابہ کرام کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. ایک 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت مرتبہ ہے. 5ویں خلیفہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جس جہاد میں شریک ہوئے, جس گھوڑے پر بیٹھے, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. واضح حدیث پاک ہے, ترمذی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے یہ, کہ واضح الفاظ ہیں اس کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے. بلکہ ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے ان کی شان کے اندر کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاروں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں, تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں امیر معاویہ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر علی سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر خبردار, ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم دونوں پر آزمائش آئے گی. پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا تم پر ایک امتحان آئے گا, امتحان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا, دونوں کو معاف کر دے گا اور تم دونوں کو داخل جنت فرما دے گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں. اللہ اکبر. یہ واضح حدیث پاک ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر کہ کتنا مرتبہ ہے ان کو آپ کے ساتھ. پھر اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خود کاتب وحی ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام حالانکہ منافقین کو چن چن کے ایک مرتبہ نکالا تھا, ان کو بھی نکال سکتے تھے, مگر واضح حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک کو ان کے ساتھ کتنی محبت ہے. ایک مرتبہ خود یہ تشریف فرما ہے کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا, بلکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ جب علی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شعر بول رہا ہے، اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں، باہر گھر سے تشریف لاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ پھر فرماتے ہیں جب وہ عطا کرتے ہیں ایسے عطا کرتے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر جو تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، تم میں سے اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی مجھے اچھا شعر سنائے گا، خدا کی قسم 1000 دینار ایک شعر کے بدلے میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی باتیں تھیں، ان کے اختلافات جو ہوئے تھے، بڑوں کی باتیں بڑوں کے ساتھ۔ آج کل ہم تذکرے کر رہے ہیں، ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ حالانکہ کسی ملک میں 2 بادشاہ یا 2 صدر بیٹے ہوں، گفتگو چل رہی ہو کسی مسئلے پر، تو کیا وہ کہیں گے کبھی کبھی ریڑھی والے کو بھی بلا لو، ان سے بھی مشورہ لے لیا جائے؟ ہماری اوقات ان کے مقابلے ریڑھی والے سے بھی کم ہے، اور ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے فیصلہ کر گئے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمیں تو ان کے متعلق لب کھولنے سے پہلے خدا کی قسم کوئی 5000 مرتبہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی کی شان میں ادنا سی گستاخی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناراض ہو جائے۔ آگے سنیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ تو حضرت علی کے ساتھ محبت ہے نا، اتنی محبت ہے، اور اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی، کیونکہ یہ گورنر تھے ملک شام کے۔ یہ ایک مرتبہ ملک شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ایک آدمی سفر کرنے لگا مدینہ شریف کی طرف۔ عرض کیا گورنر صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں وہاں سے کس کے پاس جاؤں جس سے میں علم سیکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جانا، مسجد نبوی کے اندر تجھے ایک ایسی مجلس نظر آئے گی جس میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، وہ مجلس حسین بن علی کی ہوگی، تم اس مجلس میں بیٹھ جانا، تجھے وہاں سے علم حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کا اختلاف ہوتا تو کہ یہ ایسی باتیں کرتے، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے، حالانکہ ان کا اتنا ادب کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ان کے پاس آتے، خدا کی قسم یہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ اتنا ان کا استقبال کرتے تھے، اتنا ان کا لحاظ کرتے تھے۔ آگے سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی فیصلہ فرما دے تو اس فیصلے پر کتنا ان کا یقین ہوتا تھا، کتنا اس احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا یا سیدی اے امیر المؤمنین، میں نے اپنی عورت کو کنایہ الفاظ سے طلاق دے دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے علم کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ہم کنایہ الفاظ سے اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں گے، کنایہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اگر بیوی کو کہیں گے تو میری طرف سے آزاد ہے، تو میری طرف سے جل جا، سڑ جا، نکل جا، اگر ہم اس طرح کے لفظ ادا کریں تو یقین جانا طلاق پڑ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بعض تو معاذ اللہ طلاق دے کر بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کنایہ الفاظ سے بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے جب طلاق دے دیتے ہیں پھر مسئلہ کیا نکالتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی، ہم نے فلاں اعتبار سے طلاق دی تھی، پھر وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، یا طلاق دینے کے بعد چند لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر وہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یقین جانیے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کے بعد جو اولاد ہوگی آپ خود ہی اندازہ لیں وہ کس زمرے میں گزرے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اے علی میں نے طلاق دے دیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے طلاق دی ہے وہ طلاق پڑ گئی۔ اب وقت گزرتا گیا، 1 سال بعد وہ ملک شام جا کے مولا حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے 1 سال پہلے اس معاملے کا یہ حل ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس کا یہی حل ہے، اگر تم مجھے مسئلہ بتاتے بھی اس کی بغیر تحقیق کیے میں تجھے یہی بتاتا کہ جو علی نے فیصلہ کر دیا اس کا فیصلہ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اور ملک شام میں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ حالانکہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے ایک عالم دین تھے،
کاتب وحی اور مسئلے کا پتہ نہ ہو، صرف بتانے کے لیے کہ ان کی شان حضرت علی کے مجھ سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خط دیا جو مدینہ شریف میں حضرت علی کو بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جانا، ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کرنا، حالانکہ اس مسئلے کا حل خود بھی پتہ تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کے مسئلے کا حل ان کو آتا تھا، صرف بتانے کے لیے کہ مولا کائنات مجھ سے افضل ہیں، اس وجہ سے وہ آپ نے خط مدینہ شریف میں پہنچایا۔ یعنی اتنا وہ آپ کا لحاظ اور اتنا ادب آپ کا کرتے تھے۔ اور جب وہ اس دنیا فانی سے جانے لگے ہیں، آج ہمیں کسی کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہمیں نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، یا کسی کے پاس نبی پاک کے منہ مبارک ہوں تو ہم پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس منہ مبارک، ہم راتوں رات سوتے نہیں ہیں، دیدار کرتے رہتے ہیں۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے جانے لگے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے، ناخن مبارک تھے، تہمد مبارک تھا، چادر مبارک اور امامہ شریف تھا۔ جب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں یہاں سے جاؤں، وفات پا جاؤں، اور انہی کپڑوں کے ساتھ مجھے کفن دینا، اور جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو منہ مبارک اور جو ناخن مبارک ہے میرے منہ اور میرے سینے کے اوپر رکھ دینا۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہے جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جسم ٹچ ہو جائے، آگ تو اس کو چھوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو نبی علیہ السلام کے کتنے تبرکات آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک آ کے والد گرامی کے صرف آنکھوں پر لگایا تھا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں، نبینا تھے، اتنے سالوں سے نبینا تھے۔ ابھی کرتا لگانے کی دیر ہے کہ آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اور جس کے ساتھ ہی کرتا مبارک امام الانبیاء کا ساتھ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگائیں، کیا قبر میں اس کو چھوئے گی آگ؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے تو آپ کاتب وحی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی حدیث پاک ہے جس کے سننے کے ساتھ یقین جانے ویسے ہی روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم، نور مجسم، شب اسرا کے دولہا، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار یاد رکھو، جس نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، جس نے لعن و تشنیع کی، خدا کی قسم وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی حدیث پاک ہے، یہ سنیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں دل کھول کر عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی کل ہی ان کا دن گزرا ہے 22 رجب المرجب، کوشش کریں ان کے بھی اصالِ ثواب کے لیے عرس کریں، ختم دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔